بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو روزے کی اہمیت اور مقام کے بارے میں بتائیں گے۔ روزے کی اہمیت۔ روزے کے سلسلے میں جو احکام، ہدایات قرآن اور صاحب قرآن نے دی ہیں، ان پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ متعدد دینی اہمیتوں اور مصلحتوں کا مالک ہے، جن میں سے کچھ کی اہمیت بنیادی اور بنیادی سے بھی آگے بڑھ کر امتیازی قسم کی ہے۔ روزے کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ان بنیادی اور ممتاز اہمیتوں اور مصلحتوں کو سمجھ لیا جائے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، مرغوبات شہوانیہ کو ترک کرنا مشکل تھا، اس لیے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا، جبکہ لوگ توحید، نماز اور احکام قرآنی کے پابند ہو چکے تھے۔ ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، جن کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دنیا کے ہر مہذب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں رائج رہا ہے، اگرچہ احکام، تعداد اور اوقات میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم سے پہلے جو اس مہینے کو پائے، اس کو چاہے کہ وہ روزے رکھے، اور یہ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا گو کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب میں اللہ کے ہاں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے آتے ہی آسمان یعنی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، جب تک چاند نظر نہ آ جائے روزہ رکھو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو عید الفطر نہ کرو، اور اگر بادل ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔